الله عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو. جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچے کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو. بس اللہ کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسہ اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا. دیے ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کی شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشن ہو جائے گی. اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ رب ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، تمہارا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا. کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ ہے. کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے. کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی. اللہ کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے. بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخیوں کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑے یا چھوڑنے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا. اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کے غلامی سے آزاد کریں گے. ہم اللہ کی طاقتوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، نہ جانے کیوں ہم نصیب اور دعا کے قبول نہ ہونے سے اتنا خوف کھاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس یقین سے مانگو کہ یہ قبول ہو گئی، اور جب اللہ پر یقین رکھتے ہو تو دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرتے. اور قرآن میں تو میرے رب کی رحمت کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں حد بندی نہیں ہو سکتی. اس نے تو ایک کام کا ارادہ کیا اور بس وہ کام ہو گیا. نہ وہ مادہ کا محتاج ہے اور نہ اسباب کا پابند. پھر تم کس چیز کا خوف کھاتے ہو؟ جب وہ راضی ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کے دلائل اس کے موضوع سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہو سکتے. جانتے ہو، جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو وہ مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ ایسا ہوتا ہے. وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے. وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے
تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معاوضے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز سب سے جدا ہے، اسی لیے تم نہیں سمجھ پاتے۔ اور اگر اللہ اب تک تمہارا دل نہیں بدل رہا اور تم ایک ہی دعا کو بار بار مانگ رہے ہو، اس کی قبولیت کی شدید انتظار کرتے ہو، تو جان لو کہ اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ تمہارا گر گرا کر مانگنا اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے تڑپنا اسے بے حد پیاری لگتی ہو، اسی لیے اس دیری کو اپنے لیے سزا مت سمجھو۔ جب بہترین وقت آ پہنچے گا تو اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ جب تم نا امید ہو رہے ہو تو اس وقت تم جہاں پہ بیٹھے ہو اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ، اس کو اپنی ساری کیفیت بتا دو۔ یقین کرو وہ چند لمحوں میں تمہیں پرسکون کر دے گا۔ تمہارے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ تمہارے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہے جو رب کو منا لیتے ہیں، تمہاری تڑپ ہی تو ہے جو عرش پر اسباب پیدا کرتی ہے۔ صرف وہی کرتا ہے یہ زبردست تبدیلی، اور یہ زبردست تبدیلی تمہارے نازک ہاتھوں میں ہے جو تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ دیکھنا ایک دن خوش بخت کے آنسو لیے پھرو گے جب تم اپنے صبر کا ایسا اجر پاؤ گے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کی گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزار رہا ہے تاکہ تم اپنے اچھے دنوں میں بھی اسے یاد رکھ سکو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر نہیں آ سکتی، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ ابھی تم دعا کرتے کرتے اپنے منزل کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ کیا پتا اب منزل قریب ہوں، اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ اتنا دور آنے کا۔ جانتے ہو جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا تمہاری مرضی سے نہ ہونا تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جائے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہے اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے تو بس پھر انسان تڑپتا رہتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار